اللہ کا ذکر کرو. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ, وہ بھی تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا. اس میں فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے. اور کیا ہوگا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی عطا فرمائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, موسیٰ علیہ السلام ایک رستے سے گزرے تو ایک بڈھا بابا دیکھا, وہ زنار, اس کے گلے میں اس نے باندھا ہوا تھا اپنی کمر کو ایک پٹا, اور آگ کے سامنے بیٹھا آگ کی عبادت کر رہا تھا. آپ نے اس بابے سے پوچھا کہ یا شیخ منذ کم سنۃ تعبد هذه النار, اس آگ کی تو کب سے عبادت کر رہے ہیں, کب سے کر رہے عبادت؟ اس نے کہا منذ 490 سنۃ, 490 سال ہو گئے میں اس آگ کے سامنے سجدہ ریز ہوں, اس کی عبادت کروں. جناب موسیٰ نے کہا الم یان لک ان تتوب من عبادت النار, وقت نہیں آیا کہ تو عبادت آگ کی عبادت سے توبہ کر لے. وتعود الی ملک الجبار, اور تو اس جبار بادشاہ کی طرف لوٹ آئے, اس بادشاہ اور اس رب کائنات کی طرف آ جائے. کہنے لگا موسیٰ اترا ان اللہ تعالی لو رجعت الیہ یقبلنی, اگر میں آ جاؤں واپس مجھے قبول کر لے. 490 سال سے یہ میں گندا کام کر رہا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اب وہ مجھے معاف نہیں کرے گا, کیا وہ مجھے قبول کر لے گا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان علمت ان اللہ تعالی یقبل الحاربین بکرمہ ولطفہ, تو جانتا نہیں کیف لا یقبلک وہو ارحم الراحمین, وہ کیسے قبول نہیں کرے گا, وہ تو رحم کرنے والا ہے, مہربان ہے, تو آ تو صحیح. اس نے کہا اچھا فاردا, اس نے کہا موسیٰ پھر مجھ پر اسلام پیش کیجیے. آپ نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھا فاخذ سیئۃ وصراخ, اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. بے ہوش ہو گیا. جناب موسیٰ نے دیکھا کہ شاید ابھی ہوش میں آتا, آپ نے اس کو ہرایا تو وہ فوت ہو چکا تھا. پوچھا میرے مالک یہ بندہ فوت ہو گیا؟ آپ نے اس کو اٹھایا, اس کا کفن دفن کیا, قوم کو جا کے بتایا, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک بماذا عملت هذا العبد بتوحید واحد, ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھا ہے, تو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فنظر جبرائیل علیہ السلام, غور سے سننا بڑی مزے کی بات ہے. جبریل آئے, جبریل نے کہا اے موسیٰ ان ربک یقرؤک السلام, اللہ تجھے سلام کہتا ہے. ویقول اما علمت ان من صالحنا بکلمۃ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ نقرب الی جنابنا ونلبس من حور الجنۃ, جو تیرا کلمہ پڑھ لے میں اسے اپنی بارگاہ میں لے لیتا ہوں اور اسے جنت کا لباس پہناتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی خبر دی اور بتایا کہ جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھے تو اس کی یہ شان ہے جو ساری زندگی کلمہ پڑھے. بکلمۃ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ نقربہ الی جنابنا, تو جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے, جناب موسیٰ نے نا وہ حساب نکالا اس کا کہ کلمے کے 24 عدد ہیں. لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کتنے عدد ہیں؟ آپ نے اس کے 499 سال کا حساب کیا تو ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی 27 سال کے گناہ معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ, ایک ایک حرف کے بدلے اللہ 27 سال کی اس کی شرک کو, اس کے گناہ کو, اس کی بدکاری کو, اس کے آپ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. میں کہتا ہوں وہ تو بندہ موسیٰ کے زمانے کا تھا, تو مصطفیٰ کے زمانے کا.
تو اس زمانے میں ہے، اس دور میں ہے، اس نبی کا غلام اور امتی ہے جس کے لیے انبیاء بلکہ موسیٰ علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں میرے مالک آپ نے دیکھا عالم ارواح نبیوں کی امتوں کو دیکھا اور اس امت کو دیکھا، چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، روشنی اور نور ہے، تھوڑی تھوڑی عبادت ہے اور بڑا بڑا اجر ہے۔ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ امت تمہیں مل سکتی، یہ وہ اس نبی کی امت ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تجھے بھی نبی بنایا ہے۔ لولا لما خلقت الافلاق کا تاج اس نے پہنا ہے، تو یہ امت کیسے مان سکتا ہے؟ اللہ اگر یہ امت نہیں مل سکتی تو مجھے اس امت کا ایک فرد بنا دے کہ موسیٰ علیہ السلام جس امت کا ایک فرد بننے کو اپنے لیے افتخار اور فخر کہہ رہے ہیں، اس امت کا فرد اگر لا الہ الا اللہ کہ میں قرآن کریم کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تخت کون لائے گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب کا علم تھا؟ زبور کا علم تھا جو جناب داؤد پر نازل ہوئی تھی۔ زبور کا عالم عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں۔ جی انا آتی کا قبل یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہو۔ جناب موسیٰ جناب سلیمان نے کہا لاؤ، کہا آنکھ بند کرے اور کھولے، سامنے تخت موجود تھا۔ اگر زبور کا عالم تخت کو اتنی سینکڑوں میل سے لا سکتا ہے تو قرآن کا عالم کیا کر سکتا ہے؟ اب تم نے قرآن کو سمجھی، تم نے قرآن کی قدر ہی نہیں، تم نے قرآن کی قوت و قدرت و طاقت کو جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ جناب آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوتا بالعبد یوم القیامہ، ایک بندہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں لا کے کھڑا کیا جائے گا جی، یوقف بین یدی اللہ تعالی ویحاسب، اس کا حساب ہوگا اور وہ دوزخی قرار پائے گا۔ فیستحق النار بکثرت ذنوبہ وقلت حسناتہ، اس کی گناہ کم ہے، گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے۔ فیقرب الی الہلاک وہو یرتعد، وہ ہلاکت کے قریب تر وہ کام رہا ہے، اب کیا بڑھے گا؟ فیقول اللہ تعالی یا ملائکتی انظروا دفترہ هل تجدون فی دیوان حسنۃ، اس کے دفتر کو پھر دیکھو، پھر کتابیں کھولو، پھر اور آپ اس کی چیک کرو، شاید کوئی نیکی مل جائے۔ فرشتوں نے عرض کی یا ربنا لم نجد شیئا، کوئی شے نہیں اس میں، ہم نے اچھی طرح پڑھ کے دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے شاید۔ فیقول اللہ تعالی اندی لہ شیء، تمہیں نہیں ملی تو میرے پاس اس کی ایک شے موجود ہے۔ یا اللہ وہ کون سی ہے؟ کہتا ہے انہو کان نائما فی اللیل، یہ رات کو ایک رات سویا ہوا تھا، فاستیقظ من منامہ، اور آنکھ کھلی اس کی آدھی رات کو، اس نے ارادہ کیا جی واراد ان یذکرنی، اس نے ارادہ کیا کہ میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں جی۔ اللہ فرماتا ہے فغلب علیہ النوم، ابھی ارادہ کر ہی رہا تھا تو پھر آنکھ لگ فلم یقدر انہ یذکرنی، اسے قدرت نہ ملی کہ میرا ذکر کرتا، میں نے اس کے ارادے پر اس کی بخشش فرما دی تھی۔ اس نے جو میرے ذکر کا ارادہ کیا تھا، اس نے جو ارادہ کیا، نیند غالب آ گئی، اس کا قصور کیا ہے؟ نیند بھی میں نے پیدا کی ہے اور بیداری بھی میں نے پیدا کی ہے، بندہ بھی میں نے پیدا کیا ہے، اس کی اس نیت اور اس ارادے پر اسی وقت میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تم آج دفتر کھول کے بیٹھے ہو، جاؤ اسے تو جنت میں درجے کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ذکر کا ارادہ تھا کہ اس کی شان یہ ہے، اور جو کر لے ذکر اس کی شان کیا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں 40 سال اوپر ہے، یہ 50 سال ہے، یہ 60 سال ہے، کیوں ضائع کرنے سے؟ اس میں تسبیحات میں ہو، تیری زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری ہو،
درود و سلام کے نغمے الاپتا رہے تو تجھے اللہ نہ قبر میں نہ حشر میں مایوس کرے گا۔ جی میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور عجب کیفیت ہوئی میری، عجب حال ہوا میرا کہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوتا برجل یوم القیامت المیزان، ایک بندے کو میزان پر لے جائے فَيَخْرُجُ لَهُ 99 سجلا، 99 دفتر اس کے جناب کھول کے رکھے، وَكُلُّ سَجْرٍ مِّنْهَا مَدَّ الْبَصَرِ، ہر دفتر کھولا گیا تو جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس دفتر کی لمبائی تھی، وَفِيهَا خَطَايَاهُ وَذُنُوبُهُ، اس میں اس کی خطائیں تھی، گناہ تھی، فَتَوَضَّعَ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ، وہ سارے جو 99 دفتر تھے وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے، ثُمَّ يَخْرُجُ قِرْطَاسٌ مِثْلَ النَّمْلَةِ، چیونٹی کی مقدار ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ نکالا، فِيهِ شَهَادَةٌ، جس میں تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فَيُوضَعُ فِي كَفَّةِ الْأُخْرَى، دوسرے پلڑے میں اس کو رکھ دیا، فَيَرْجِعُ عَلَى خَطَايَاهُ، وہ اس کی خطاؤں کو غالب کر گیا، اس کی خطائیں ختم ہو گئیں، فَيَنْجِيهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتَوْحِيدِهِ مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ذکر، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ شریف ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بیان کیا کہ جناب داؤد علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اللہ داؤد یعنی زبور میں جا بجا تو نے میزان کا ذکر کیا ہے، کانٹے کا ذکر کیا ہے، تکڑی کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا 30 روزے رکھو، 30 روزے رکھے، فرمایا فلاں مقام پر آؤ، وہاں تشریف لے گئے، اللہ نے اجابات اٹھا دیے اور جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نے پلڑا دیکھا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، جو کچھ کائنات ہے، پہاڑ ہے، صحرا ہے، سمندر ہے، کیسی کیسی سب اس میں آ جائے تو پھر بھی 7 اور اس طرح کی کائنات اس میں آ سکتی ہے۔ عرض کی میرے مالک اس پلڑے کو بھرے گا کون؟ جیسے بھرا جائے گا؟ فرمایا میرے محبوب کے غلام آئیں گے، امت مصطفیٰ آئے گی، وہ ایک مرتبہ کہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں یہ پلڑا بھر کے ان کو اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ جو ذکر کی دولت ہے، اس کا تعلق نصیب کے ساتھ، جی اس کا تعلق آپ کی ترجیحات کے ساتھ۔ اب کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ غافلوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو غفلت آئے گی، ذاکروں کے پاس بیٹھیں گے تو ذکر کی دولت ملے گی، ذکر کی کیفیت ملے گی، شوق ایسا ہوگا۔ کسی تاجر کے پاس کسی ایسے موٹیویشن سپیکر آ گیا، جی آج یہ فلانا کرو جی، ٹکڑا کرو جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی، ایسے ہوگا جی، ٹریننگ کرو، فلاں کرو۔ سب سے بڑی ٹریننگ تو قرآن ہے، اس سے بڑا ٹریننگ کیا؟ میں قرآن پاک کی آیت آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے غلاموں کو کہا حل ادلکم علی تجارت، کیا کہا؟ حل ادلکم علی تجارت، میرے صحابہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ سورہ صف کے اندر فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تؤمنون، قرآن کہہ رہا ہے 28واں پارہ سورہ صف، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ بھی، اپنی جان کے ساتھ بھی، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانو۔ مجھے قبرستان جانے کا اتفاق آپ بھی جانتے ہیں، کبھی کبھی کتبے پڑھا کریں،
میری دعا مانگ کے نہ نکلایا کرے، 2 4 5 قبروں کے کتبے بھی پڑھے، کسی کا پائے بیٹا نکال کے بھی چیک کرے کہ وہ کیا تھا اور کیا شے تھا، اور آپ کیا ہے اور کیا شے ہے۔ کوئی بندہ بتائے یار، کسی کی پوری پڑی ہو تو کوئی آپ جس کو جانتے ہیں یار فلانے دن دیکھی۔ میں نے جتنے جنازوں میں شرکت کی ہے، میں قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میں نے علماء اور صلحاء کے جنازوں میں کبھی بھی خوف نہیں دیکھا، رونے کی آوازیں نہیں دیکھی، چیخیں نہیں دیکھی۔ کیوں؟ انہوں نے سکون ہوتا ہے کہ اطمینان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی ذکر میں گزاری ہے، اس کی بندگی میں گزاری ہے، اس کی ڈیوٹی میں گزاری ہے۔ آج وقت ہے اللہ ان کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ غاشیت علیہم الرحمہ کی جو کیفیت ہے کہ نہ صرف کہ وہ میت اللہ کی رحمت میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت میں مستغرق ہے، بلکہ جنازے میں شامل ہونے والے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ وہ سکینہ عطا فرماتا ہے جو اس کے جنازے میں حاضر ہوا ہے۔ خوف کہاں سے ہو؟ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا رج نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے مرشد گرامی کو یہ سنا، آج میں ایک بزرگ کے دربار میں گیا، عجب کیفیت تھی، عجب ماحول تھا۔ میں بتاتا ہوں کہ حاجی حکیم صاحب عبدالحی صاحب نے فرمایا، حکیم خادم علی صاحب کے صاحبزادے، میں جاتا ہوں ان کے پاس، انہوں نے کہا مولوی صاحب اللہ والوں کی تلاش جاری رکھو، اگر زمین کے اوپر نہیں کوئی ملے گا تو زمین کے اندر تجھے ضرور مل جائے گا۔ ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جب فتنے دن بدن برس رہے ہیں، بدگمانی ہے قرآن سے، بدگمانی عقیدے سے، بدگمانی اولیاء سے، علماء سے۔ یہ باقاعدہ آپ جانتے ہیں یہ ایک تحریک ہے مغرب کی کہ اس ملت کو علماء سے، دینداروں سے، قرآن سے دور کرو، اور جتنے بھی فاصلے اس میں پڑھتے ہیں ایسے سکالرز کو وہ اٹھاتے ہیں، وائرل کرتے ہیں جن کی باتوں سے لوگوں کے اذہان خراب ہوتے ہیں۔ 14 صدیوں پر ہماری تاریخ ہے، اور یہ چند ٹٹو جو ہیں ان کو آج فکر ان کو ملی ہے، آج ان کو علم کا کوئی خزانہ مل گیا ہے جو غزالی کو نہیں ملا ہے، جو رومی کو نہیں ملا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو مولانا روم بنے ہیں، آپ عالم تھے اور علم میں لگے رہتے تھے۔ ایک صوفی نے پوچھا مسئلہ، انہوں نے محبت والا رسول اللہ کے عشق والا مسئلہ وہ پسند آ گیا، مولوی پسند آ گئے۔ اب بابا اس کے پیچھے جہاں مولوی صاحب جاتے ہیں وہ ہر محفل میں جاتا ہے، وہ اس کہتا میری بات، ان کا یار بابا میرے ٹائم نہ ضائع کرنے، مصروف آدمی ہوں، بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، ایسے تو آ جاتا ہے۔ ایک دن وہ ان کی درسگاہ میں چلے گئے، وہ پڑھا رہے، لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ مولانا شاہ شمس تبریز نے پوچھا کہ یہ چیز ہے یہ جو پڑھاتا رہتا ہر وقت دربا یہ کیا ہے؟ یہ جو تو صبرا کبرا گھستا گراتا رہتا ہے، فلسفہ پڑھاتا ہے، علم بیان، علم معنی، علم جو معنی بیان کرتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ منطق پڑھاتا ہے، فلسفہ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بابا تنک آنس کے تو نہ جانے، یہ وہ چیز ہے کہ جو تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات۔ ناشتے کا ٹائم ہوا، کتابیں میں نے پڑھی، سارے بچے ساتھ اٹھ کے اندر چلے گئے۔ درمیان میں تالاب تھا، بابا جی نے ساری کتابیں اٹھائی اور تالاب میں ڈال دی۔ پرنٹنگ نہیں تھی، مخطوطے تھے، سیاہی سے لکھی ہوئی کتابیں تھی، بڑے بڑے عظیم نقطے تھے، بڑی بڑی زندگیوں کی محنتیں تھی اس میں۔ شور پڑ گئے میں بابے نے ملنگ نے کتابیں پھینک دی، سارے دوڑتے رہ گئے، ناشتہ وہیں کر شور مچ گیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ نایاب مسئلے تھے، برباد کر دیا سارا نظام، اب کہاں سے اتنا سارا تجھے لکھا جائے گا؟ کہاں سے یہ جمع ہوگا؟ جی انہوں نے پوچھا اچھا یہ بڑا اہم ہے؟ کہ بہت اہم کا ٹھہرا میں بتاتا ہوں۔ اندر گئے تالاب اور جا کے ایک کتاب ہاتھ ڈال کے نکالی تو پکڑائی کا دیکھو پانی کا ایک قطرہ نہیں لگا اور گرد اڑ رہی۔ جب اس طرح کی اس طرح تو گرد اڑی، ساری کتابیں پکڑا دی۔
اب مولانا روم نے پوچھا کہ یہ چیز است کہ بابا جی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آست کہ تو نہ دانی یہ وہ چیز ہے کہ تو جانتا نہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کا علم سیکھا ہے، ایک علم وہ جو میں تمہیں بیان کرتا ہوں، اور ایک وہ علم ہے اگر میں بیان کروں تو میری گردن کاٹ لوں۔ وہ کون سا علم ہے جو حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ نے دیا، جو خدشہ ظاہر کرے کہ اگر تمہیں بتا دو میری توڑ لا دے؟ اور کیا جناب ابو ہریرہ نے کسی کو بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا؟ اگر نہیں بتایا تو ان کی تمام علم تو حرام ہے، یہ تو چیز حرام ہے، کیا اس کو بتائیں نا؟ کسی نہ کسی کو تو بتایا، خاصا دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی خیر پکا محمدہ کتیاں آگے تھی۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، سارے نظام معیشت تمہارا ایک طرف ہو، اور ایک طرف وہ بندہ، وہ شخص، وہ مرد کلندر ہے۔ کیسی لاجواب بات سمجھنے کا کہ ایک بستی تھی، بگ سٹی، ایک رات میں 17,000 مرتبہ بدکاری کا ارتکاب ہوا، زنا ہوا۔ اللہ نے فرشتے بھیجے، اس کو اٹھاؤ اور آسمانوں پر لے جا کے تو نیچے پھینک دو۔ فرشتے آئے، ساری کو بستی کو اٹھایا، اوپر لے کے ڈالے تھے۔ کچھ بھائی اللہ والی سرگی میں اٹھی اور آٹا گوندھ رہی تھی۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، اس نے دیکھا کہ ہاتھ تو آٹے سے بھرے ہوئے، اب فوری سے کو کیا کروں؟ اس نے کہا بیٹا چپ کر جا، اللہ بڑا کریم ہے، میرا پتر چپ کر، اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو روک دیا، ٹھہر جو ہے اس بستی کو برباد نہ کرنا، اس میں ایک بی بی نے مجھے رحیم کہا، بستی واپس رکھ دو۔ تو یہ جو ایسی جماعت اور ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے بھی یرزقون، جن کی وجہ سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا بھائی تھا، حضور کی بار میں بیٹھا تھا، وہ منڈی میں کاروبار کرتا تھا۔ بیوی ہوتی ہے نا جو عورت کو تھویلا بیٹھا تھا تو کام کرنا۔ وہ ایک دن آیا حضور انہوں بھی بھیجا کہ تھوڑے تھویلا بیٹھا نال لگے گا۔ آپ نے فرمایا شاید تجھے علم نہیں، تمہیں جو رزق مل رہا ہے شاید اسی کی وجہ سے مل رہا ہے، کیونکہ رب سونا ہے کائنات کا خالق مالک رازق۔ یہ جو آپ کے پاس معیشت ہے، یہ جو آپ کا سبب ہے، اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میرے رب کے ذکر کو ہلکا کیوں سمجھے؟ کوئی میرے اللہ کے ذکر اور اس کی بندگی کو ہلکا کیوں سمجھے؟ لاپرواہی کیوں کرے؟ غفلت کیوں کرے؟ اس پر لازم ہے کہ اللہ سے توفیق مانگے، یا اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے تاکہ میں تیرا کثرت سے ذکر کروں، اور ما علیہ الا البلاغ۔